بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول طریقہ ایک ایسا یادگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل دیا۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت بن چکا تھا، اسی طرح ہر دور میں ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کا اصل نام وہاب بن عمرو اور ولادت کوفہ میں بیان کی گئی ہے۔ بعض روایات میں اسے ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار بھی سمجھا جاتا ہے، اور بہلول امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہوا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں کچھ روایات بہت مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون الرشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علی مقام کی 14 سال کی سخت قید اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور کچھ لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصومہ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس بارے میں دوسری روایت بھی ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے حقیقت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں سخت جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ بہت جلد اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ امام معصومہ علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حروف جیم کی صورت میں دیا، جسے بہلول پر جنون کے معنی منکشاف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرزور حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت مندی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمدار تھا۔ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کی الفاظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں، لیکن اس کی حکایت کے مطالعے سے اس کے خد و خال ابھرتے ہیں۔ وہ ایک ذہین دانش مند شخص کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ بہترین حس مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کرتا۔ اس نے دیوانگی اور فرزندگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک ذریعہ
اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی نے اس دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا تھا، جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا تھا اور مشکل مسائل میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں۔ یہی اس کا کمال تھا کہ وہ در حقیقت آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔